جس چیز کی طرف اب آپ کو لانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں میرے ذہن میں ایک عظیم شخص ہے جس کی میں آج اس کی حق میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے۔ وہ عظیم شخص ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے میں نے بیشتر بیانات سنے، لیکن اس شخص نے مجھے جو چیز سمجھائی دیٹ واز مسنگ سو کالڈ ایز قرآن، کہ جنید تم حدیثیں تو پڑھ رہے ہو، تم تاریخ اسلام تو پڑھ رہے ہو، لیکن جو اسلام کی بنیادی کتاب ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے قرآن، تم تو اس سے ناشنا ہو، کیونکہ تم اس قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہو، کیونکہ قرآن سے بہترین کوئی احسن حدیث نہیں ہے۔ تم اس کو دیٹ واز دا مسنگ پوائنٹ۔ میں نے کہا یار میں نے اپنی زندگی کی کئی سال ضائع کر دی، میں قرآن کو نہیں سمجھا، میں حدیثوں پہ جا رہا ہوں۔ حدیث سیکنڈری ہے، قرآن پرائمری ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہے اصل۔ آپ اگر کسی سے قرآن کے ریفرنسز سے بات کریں گے، آپ دنیا کے بڑے بڑے عالم، مفتی اعظم، مجدد اعظم کو متاثر کر سکتے ہیں۔ دیٹ واز دا مسنگ، اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں۔ میں نے ان کے لیکچر سنے، جس لیکچر میں انہوں نے اتنی اہم بات کی تھی جو میرے دل کو لگی، جو چیر دی میرے دل کو بات۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، میں یقین جانیے، میں قسم کھاتا ہوں، میں اس آیت کو وہ زندگی کے اندر کوشش کروں گا۔ کیا آیت ہے قرآن کی، میں اس آیت سے اتنا متاثر ہوں۔ هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ رسول ہم نے آپ کو حق اور دین کے ساتھ مبعوث کیا ہے، حق اور دین کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور ہم اس دین کو غالب کریں گے، ہم اس دین کو غالب کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب، اور اللہ اس چیز کا شاہد ہے۔ یہ آیت ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کی تمام محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مثبت ہے، اللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ یہ آیت آج تک جب میں اس سو کر اٹھتا ہوں، یہ میرے ذہن میں گونج رہی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ آیت میرے ذہن میں گونج رہی ہوتی ہے۔ سورہ فتح میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورۃ الصف میں بھی ہے۔ اللہ اس دین کو غالب کرے۔ آپ نے دیکھا 313 صحابہ تھے غزوہ بدر میں، اللہ نے آگے کامیابی دی، صحابہ بڑھتے گئے، فتح مکہ کے وقت 10,000 صحابہ ہو گئے۔ یہ دین اللہ نے غالب کیا۔ خیر میں جذباتی ہو گیا۔ آپ قرآن کی آیت سنیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ان کو کہہ دو کہ اللہ اپنے نور کو قائم رکھے گا، اپنے نور کو قائم رکھے گا اللہ۔ یہ آیت میرے دل میں لرزتی ہے کہ میں دین کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے دین کے لیے عمل کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنائے، اس کو دین کو آگے بڑھانے والا بنائے، اس دین کو غالب کرے، اسلامی معاشرے میں دین آئے۔ اللہ ہمیں سود کی لعنت سے، رشوت کی لعنت سے ہمیں بچائے۔ اللہ میں اکرام مسلمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت جذباتی ہو گیا، لیکن یہ آیت میری زندگی میں گرجتی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، میں بہت جذباتی ہو گیا، لیکن میں چونکہ یہ اپنا انٹروڈکشن کرانا تھا، میں جس چیز سے بتاؤں، یہ قرآن، اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں، اسے کوئی سمجھتا نہیں ہے۔
ہم تو عربی پڑھ کے قرآن کے چھلکوں سے کھیل رہے ہیں. ہم اس سے ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں. کیا فرمایا تھا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے. حضرت ابو بکر غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا کی، یا ابو ذر، اگر تم دن کے شروع میں قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص 100 رکعت نفل صلاح پڑھ رہا ہے. اور اگر تم نے دین کا ایک باب سیکھا، چاہے تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، وہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص 1000 رکعت نفل صلاح پڑھ رہا ہے. سنن ابن ماجہ چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا سلے. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، کتنی خوب، کہ جو شخص صرف عربی پڑھتا ہے اور قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا تو وہ قرآن اس کے لیے وبال ہے. چونکہ قرآن کو اگر آپ نے نہیں سمجھا ہی نہیں ہے تو آپ کو اس کی تاثیر، اس کی لذت کا اندازہ نہیں ہوگا. آپ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ چائنیز پڑھ رہے ہیں. قرآن جب تک آپ فہم کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ عربی آپ کی لینگویج نہیں ہے. تو قرآن اس وقت، آپ مجھے بتائیں، میں تو عربی نہیں جانتا، لیکن یہ آیت میرے ذہن میں، جو میں نے ابھی آیات آپ کے سامنے پیش کی، سورۃ الصف کی، سورۃ التوبہ کی، اندازہ لگائیں، سورہ فتح کی اندازہ لگائیں، تو یہ کیسے آئی؟ میں نے ترجمہ پڑھا نا تو میرے سمجھ میں آئی. اندازہ لگائیں، ترجمہ پڑھا نا، اگر ترجمہ نہیں پڑھتا تو کیا میرے ذہن میں قرآن کا فہم آتا؟ یہ چیز ہے. تو میں خیر جذباتی ہو گیا، میں بڑی معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ چیز قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، قرآن وہ چیز ہے. یہی قرآن صحابہ لے کے اٹھے تھے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ لے کے اٹھے تھے، یہ اس کو سینے سے لگایا تھا، اس قرآن کو سیکھا تھا. آپ اندازہ لگائیں، اور پوری دنیا میں انقلاب آ گیا تھا. یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. آپ اندازہ لگائیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اس اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. چونکہ اب رمضان کا یہ 29واں روزہ ہے، عید قریب ہے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خوشیاں لائے، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے عمروں کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.